السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواہ مسلم۔ صدر محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کھڑا ہوا ہوں وہ ہے حقوق العباد۔ ایک مسلمان کو مکمل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ آج معاشرے کے اندر، آج سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ حضرات تو وہ ہیں جو حقوق اللہ کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات وغیرہ بڑے ہی دلچسپی سے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر بات کی جائے حقوق العباد کی تو حقوق العباد کے معاملے میں سستی اور کاہلی کیا کرتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، وہ رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن کچھ حضرات تو وہ ہیں جو حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دوسری عبادات وغیرہ سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ اسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے کوئی مطلب نہیں، لیکن وہ حقوق العباد کے معاملے میں صحیح ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح ہیں، وہ پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں، وہ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، الغرض حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے حضرات آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر بہت ہی کم لوگ نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر کوئی شخص حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا ہے تو یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا نہ کرے تو ایسے شخص کے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ کل کہیں قیامت کے دن کہیں رحمت الہی سے محروم اور جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ لیجیے بات کیا سنیں اور غور کیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور مال و متاع نہ ہو، یعنی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، نہیں بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ دنیا میں وہ نمازیں پڑھتا رہا ہوگا، روزے رکھتا رہا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ یہ سب مظلومین کل بارگاہ الہی میں اپنی اپنی شکایتیں پیش کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے ذمے
ابھی دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے، مظلومین کے گناہ ان کے کھاتے یعنی ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، یوں تو اس کے عمل کا رجسٹر نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور گناہ ہی گناہ باقی رہ جائیں گے، بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا جائے گا۔ اب سوائے جہنم کے ایندھن بننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اب سوائے جہنم کے ایندھن بننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ وعلیکم السلام برادر، ভালো আছে না?